پاکستانی ٹیم کو لے کر کیا ہوپ ہیں آپ کی؟ اب 200 سوا 200 250 رنز بننے کی بات ہو رہی ہے اور ہم وہ 160 170 اور 180 کے وقت سے نکلے نہیں. بیسٹ کمبینیشن کیا بنے گا پاکستانی ٹیم کا؟ ایک آدھ آدمی کچھ پرفارم کرتا ہے, ایک آدھ کا برا دن ہوتا ہے اور آپ چھوٹی ٹیم بھی مار دیتے. انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کہتے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم تمہیں ون سائڈ مار دیں گے. اوپننگ کمبینیشن کیا ہونی چاہیے؟ دنیا میں ہر ٹیم کے پاس ایک ایسا پلیئر ہے جو پہلے 6 اوور میں تباہی مچا دے. افتخار احمد کو لے کر کیا سوچ رکھتے ہیں آپ؟ نہیں, مجھے اختلاف سے زیادہ لگتا ہے کہ ہماری اپنی جو ایک صلاحیت ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنی ہے نہیں. فیوریٹ جو میری لگ رہی ہے نا سیمی فائنل کی, اس میں مجھے ایک ویسٹ انڈیز لگ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, انگلینڈ لگ رہی ہے, صحیح, آسٹریلیا لگ رہی ہے, صحیح ہے, اور انڈیا لگ رہی ہے. پاکستان کا نام نشان نہیں دکھ رہا. پاکستان مجھے نظر نہیں آ رہا. میری خواہش ہے کہ میں اللہ کرے غلط ثابت. السلام علیکم, صاف بات کے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی عابد. ناظرین, آج ہم بات کریں گے جینٹل مین اسپورٹس یعنی کہ کرکٹ کی. اور کرکٹ فیور اس وقت پوری دنیا میں سر چڑھ کر بول رہا ہے. پاکستان میں بھی بے پناہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ اسٹارٹ ہو رہا ہے امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے میدانوں میں. تو اس دفعہ جو سب سے اہم بات اس T20 ورلڈ کپ کی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے میدانوں میں بھی پہلی بار کرکٹ کے عالمی میچز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. اور سب سے بڑا ٹاکرا یعنی کہ پاک بھارت ٹاکرا بھی امریکہ یعنی کہ نیو یارک میں جو ہے وہ ہونا ہے 9 جون کو. اور یقیناً بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میچ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں, ہم بھی یقیناً کر رہے ہیں. لیکن اوور آل اگر بات کی جائے تو اس T20 ورلڈ کپ کو لے کر پاکستانی ٹیم سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 3-4 ماہ سے اگر ہم پاکستانی ٹیم کی کارکردگی دیکھیں تو بڑی خراب رہی ہے. لاسٹ جو انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز کھیلی ہے وہ پاکستان نے 2-0 سے لوز کی ہے. ساتھ ساتھ جو آئرلینڈ کے خلاف کھیلی ہے وہ بھی ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ بچائی ہے, 2-1 سے جو ہے وہ جیتی ہے. ایک میچ ہم جو ہے آئرلینڈ جیسی کمزور ٹیم کے خلاف جو ہے وہ ہار گئے. اور جو ہوم سیریز کھیلی گئی تھی اگینسٹ نیوزی لینڈ, بی ٹیم بھیجی تھی نیوزی لینڈ نے, اس کے باوجود بھی بڑی مشکل سے ہم نے وہ سیریز ٹائی کی تھی. تو آج پری ورلڈ کپ انالیسس کریں گے, اس پر بات کریں گے کہ پاکستانی ٹیم کس حد تک جو ہے وہ اس T20 ورلڈ کپ میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے, کون سا بیٹسمین جو ہے وہ زیادہ رنز بنا سکتا ہے, کون سا ایسا بالر ہے جو پاکستانی ٹیم کا ٹرمپ کارڈ ثابت ہو سکتا ہے. آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں معروف کرکٹ انالسٹ ہیں فواد مصطفیٰ, ان کو آج ہم نے دعوت دی ہے تو ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم فواد بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام, اللہ کا شکر ہے جی. یقیناً کرکٹ آ گیا ہے اور آپ جو ہیں وہ فل چارج ہو چکے ہوں گے. میں کیا, پورا پاکستان, پوری دنیا. اب تو اچھا, جیسے آپ بات بھی کر رہے تھے کہ تقریباً 20 ملک پہلی بار کھیلنے جا رہے ہیں. بالکل. امریکہ میں کرکٹ ہو رہی ہے, ویسٹ انڈیز میں, اور امریکہ میں خاص طور پہ پاکستان انڈیا کا جو میچ ہونے جا رہا ہے تو سب کی نظریں لگ گئی ہیں. اور میرے خیال سے جو یہ اگلا 1 مہینہ پورا ہے سب کرکٹ میں ساری جو خبریں اور ہر چیز کرکٹ ریلیٹڈ ہی رہے گی. چلیں اچھا, اب یہ ذرا بتائیے گا کہ پاکستانی ٹیم کو لے کر کیا ہوپ ہیں آپ کی؟ دیکھیں, آنیسٹ اوپینین ہی کوشش کی جاتی ہے میں دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہشات تو ہماری بہت زیادہ ہوتی ہیں, رہی ہیں اور آگے بھی ہیں. انفارچونیٹلی جس طرح سے ہم کرکٹ کو لے کے چل رہے ہیں, افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ جو ہم ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں اب 200 سوا 200 250 رنز بننے کی بات ہو رہی ہے اور ہم وہ 160 170 اور 180 کے وقت سے نکلے نہیں. بالکل. اور ہوا یہ کچھ علی کہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا مزاج ہوتا ہے نا, جو ہمارا بھی تھا اور بہت سے لوگوں کا, کہ امتحان سے 4 دن پہلے جو پیپر کی تیاری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کہ جو سارے سال پڑھتے ہیں, سارا سال جو تیاری, تو جو سارا سال تیاری کرتے ہیں, تیار رہتے ہیں اس ایونٹ کی, ان کی پرفارمنس الگ ہوتی ہے. اور جو آخری وقتوں میں پڑھتے ہیں تو وہ کافی حد تک ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جی بس پرچہ کچھ ان کی مرضی کے مطابق آ جائے, کنڈیشنز ایسی آ جائیں اور آپ کا ایک طرح سے کوئی کچھ چانس بن جائے. تو وہی ہمارا ہوتا آیا. جو ٹیمیں تگڑی ہوتی ہیں, جو بیسٹ ہوتی ہیں, وہی ایونٹ جیتتی ہیں. صحیح. تو مجھے کوئی زیادہ اچھی امیدیں تو نظر آ نہیں رہی ہیں پچھلے 3-4 مہینے میں. جو ہوا ہے نیوزی لینڈ آپ کی ہوم گراؤنڈ میں آ کے آپ ان سے سیریز ڈرا کر گئے جبکہ ان کی سی ٹیم آئی تھی. بالکل. پھر آپ آئرلینڈ جیسی کمزور, انٹرو میں بھی بول دیا جی, آئرلینڈ سے جس قسم کی ٹیم آئرلینڈ کی تھی اس سے آپ ایک میچ ہار گئے. بالکل. پھر انگلینڈ میں تو بالکل ہی فرق ایسا نظر آ رہا تھا کہ آپ 150 سے 1500 اوور میں کر لیے انہوں نے.
اسٹرینتھ ہماری بالنگ ہے، لیکن علی مسئلہ سارا یہ ہے کہ بالنگ اکیلی نہیں جتوا سکتی، اور بالنگ بھی اب کتنی اسٹرینتھ ہے بھائی. بالنگ اگر آپ کی بہت اچھی ہے تو دنیا اگر 250 کروا رہی ہوگی، آپ 180-90 کرواؤ گے، رن تو ہم نہیں رکتے بھائی. بڑا ایشو ہے T20 میچز میں زیادہ تر فلیٹ پچز ہوتی ہیں، تو اگر آپ کی بالنگ اسٹرینتھ اچھی بھی ہے تو بھی بڑا مشکل ہے پھر میچز جیتنا جب تک آپ کی بیٹنگ اسٹرینتھ اچھی نہیں ہوگی. اچھا، ساری امیدیں جو ہیں نا اب انگلینڈ میں، جیسے آپ نے دیکھا کہ جی بیٹنگ فرینڈلی وکٹ تھے، رن جس طرح سے انگلینڈ کھیل رہا تھا، ہماری باری میں لگتا تھا حالات دوسرے ہیں. ویسٹ انڈیز میں بھی تھوڑی سی یہی ایک امید ہے کہ تھوڑا سا اسپنرز کو مدد مل جائے گی، تھوڑا جو بال ہے وہ پھنس کے آئے گا تو شاید وہ 160 والا ہمارا جو چکر ہے وہ لگ جائے. ورنہ اگر وہ نہیں ہوا اور وہ ریئلائز نہیں کر رہے آپ کہ جی وہاں بھی کچھ جگہیں ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. لیکن اگر یہ نہیں ہوا وہاں پر امریکہ میں تو پھر آپ کی سوچ ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا. اچھا، پی سی بی کی پالیسی صحیح تھی، آئرلینڈ کے اگینسٹ سیریز رکھنا، انگلینڈ کے اگینسٹ سیریز رکھنا، کوئی وارم اپ میچ نہیں ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اگینسٹ میچ رکھ رہے ہیں، میچ تو آپ کو سیریز تو کھیلنی ہوتی ہے نا. آپ کھیل کس طرح سے رہیں، آپ نے اچھی ٹیموں کے اگینسٹ بھی دیکھ لیا، کمزور ٹیموں کے اگینسٹ کھیل لیا، آپ کی تو بیسیکلی تیاری ہو رہی تھی نا. صحیح. اور تیاری نظر نہیں آئی. اور ساتھ ساتھ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ٹیم بھی دیکھیں نا، آپ نے سب سے آخر میں اناؤنس کی ہے. بالکل. تو وہ جو ہلکی ٹیمیں وہ بھی اناؤنس کر چکے تھے اور آپ نے اناؤنس نہیں کیا. اچھا فواد بھائی، یہ ذرا بتائیے گا بیسٹ کمبینیشن کیا بنے گا پاکستانی ٹیم کا؟ کتنے بیٹسمین کھلانے چاہیے، کتنے ریگولر بالرز کھلانے چاہیے، کتنے آل راؤنڈرز کھلانے چاہیے؟ علی مسئلہ سارا یہ آ رہا ہے کہ کمبینیشن کیا بنایا جائے. اب آپ سوچیں نا، ہم پھر وہی رضوان اور بابر سے اوپنر پہ آ گئے ہیں. مڈل آرڈر میں مجھے لگتا ہے سلمان علی آغا کو اس ٹیم میں ہونا چاہیے تھا، اسے ہم چھوڑ گئے. اب ساتھ یہ ہے کہ جو عثمان خان بھی اوپر کھیلتے ہیں، سائم بھی اوپر کھیلتے ہیں، کیسے مینج کریں گے؟ پھر فخر بھی اوپنر ہے. تو بیٹنگ ہمارا یہی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم نے تیاری کیوں نہیں کی. سب سے پہلے تو یہ آپ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے تیاری ہی نہیں کی. آپ اسی چیز پہ لڑتے رہے کہ نہیں جی میں نہیں چینج کروں گا، پھر آپ نے شاہین کو کپتان بنایا، پھر بابر کو بنا دیا. آپ خود سوچیں کوئی ٹیم جو ہے اس طرح سے ورلڈ کپ سے پہلے کی اگر وہ تیاری نظر آئے گی تو اس کے بیسس پہ آپ کیسے ٹاپ ٹیموں کو ماریں گے؟ اب تو ایک خوف یہ ہو گیا آئرلینڈ کے بعد کہ پریشر میں آپ دیکھیں بنگلہ دیش کو امریکہ نے مار دیا. بالکل. اور یہ T20 میں بھائی پتہ نہیں چلتا، ایک آدھ آدمی کچھ پرفارم کرتا ہے، ایک آدھ کا برا دن ہوتا ہے اور آپ چھوٹی ٹیم بھی مار دیتی ہے. اور گروپ میچ آئرلینڈ کے اگینسٹ، آئرلینڈ سے بھی ہے، امریکہ سے بھی ہے، انڈیا سے آپ کا میچ ہے، وہ بہت تگڑا میچ ہے. اور انڈیا ابھی IPL سارے کھیل کے آ رہے ہیں، ان کی بھرپور تیاری ہے. دیکھیں ہم صرف جو ڈپینڈ کر رہے ہیں نا کہ ہماری بالنگ کسی طرح انڈیا یا باقی ٹیموں کو 150-60 میں کر لے. صحیح. ہم 160-70 تو مزے سے بنا سکتے ہیں، اس سے آگے کا گیم ہوتا ہے نا تو ہم پھنس جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، اب ٹیم تو بہرحال اناؤنس ہو گئی ہے، یہی کھلاڑی کھیلیں گے جو 15 اناؤنس ہوئے ہیں، تو ان میں کیا بیسٹ آپشن ہوگا آپ کے؟ اب دیکھیں بیسٹ آپشن آپ یہی کر لیں کہ جی بابر رضوان آپ کے ہو گئے، پھر آپ فخر کو کھلائیں گے، اس کے ساتھ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے عثمان کے ساتھ جانا ہے نمبر 3 پہ، پھر آپ شاداب کے ساتھ جائیں گے، اماد کے ساتھ جائیں گے، افتخار ہو گئے. تو یہی آپ کی بیٹنگ ہو سکتی ہے. یا آپ دوبارہ پھر سائم کو ٹرائی کریں گے. تو آپ کے لمیٹڈ آپشنز ہیں. صحیح. بالنگ ہوگی تو اس میں آپ کا نسیم ہیں، عامر ہیں، حارث ہیں، شاہین ہیں، پھر ابرار. اچھا ابرار اور اماد کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ابرار ایک تو کھیلے ہی نہیں ابھی تک. بالکل. اماد ایک میچ کھیلتے ہیں بیٹھتے ہیں، پھر ان کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ وہ کرسی پہ نماز پڑھ رہے تھے. بالکل. اب وہ میری سمجھ نہیں آیا کہ بھائی زیادہ تر انفٹ ہی رہتے ہیں. اب اگر وہ کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی ایشو تو ہوگا نا. انہیں ایک جوان آدمی نماز پڑھتے ہوئے اور پھر اسے ایک میچ کھلا رہے نہیں کھلا رہے. پھر ابرار کوئی خبر نہیں ہے، لیکن ابرار کا نہ کھیلنا اور خاموشی کہ وہ بھی 100% فٹ ہیں یا نہیں ہے. صحیح. کیونکہ دیکھیں وہ جو کیمپ لگا تھا نا وہ بھی میری نظر میں غلط لگا تھا. اچھا. آپ جو ہے نا آف سیزن میں یہ کیمپ کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو آپ آلریڈی لڑکے PSL کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ نے انہیں کاکول بھیج دیا. وہ ٹائم تھا کہ آپ کی باڈی کو ریسٹ چاہیے تھا اور پھر آپ نے ہارڈ ٹریننگ کرا دی. صحیح. اب وہ جو کرانے والے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد بھائی آپ اتنا بڑا ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں، جسم تھکے ہوئے ہیں آپ کے، آپ مینٹلی آپ پہ پریشر. آپ سوچیں نا ایکسپیکٹیشن آسمان پہ ہیں اور آپ کا وہ الگ پریشر ہے، سوشل میڈیا الگ نہیں چھوڑتا اور لگاتار آپ ہارتے ہوئے آ رہے ہیں. صحیح. تو اب اس میں بچت نہیں ہے. اب آپ پچھلے میچ میں دیکھیں نا اعظم سے جو کیچ چھوٹے ہیں کتنا پریشر آیا ہے.
پھر رن نہیں ہو رہے. اور اب بھائی وہ زمانہ نہیں ہے جب 92 میں جب ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے کہ ایک ہی اخبار آتا تھا, نہیں پڑھو تو بھاڑ میں جائے. صحیح بات ہے. اب ہر آدمی کو فون پہ جانا ہے. کتنی ہمت ہوگی کہ جو فون چھوڑ دے بالکل. لیکن اب وہ گانا بھی تو ہے نا, تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار. نہیں, وہ تو پہلے سے بھی تھا. اچھا. دیکھیں ہار جیت کا حصہ نہیں ہے. صحیح. ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ آپ کتنی اچھی کرکٹ کھیلیں گے اور کھیلتے ہیں بھلے آپ ہار جائیں. ہماری تیاری نہیں ہے تو مجھے اسی کا خوف ہے. اچھا, لیکن روہت شرما کا بھی میں بیان سن رہا تھا, وہ بڑے ہوپ فل ہیں اور خاص طور پہ بابر اعظم کو لے کر بڑے ہوپ فل ہیں وہ. نہیں دیکھیں, بابر نو ڈاؤٹ از اے گریٹ پلیئر. صحیح. روہت بھی اتنے ہی بڑے پلیئر ہیں, اور خاص طور پہ اگر انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کہتے جی کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم تمہیں ون سائڈ مار دیں گے. جو لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کو یاد ہوگا 150 بغیر کسی نقصان کے چیز کر لیا تھا پاکستان نے. انڈیا پاکستان کا میچ برابر کا ہوتا ہے, اور جن کنڈیشنز میں, ان کنڈیشنز کا کسی کو بھی نہیں پتا امریکہ میں کہ وکٹ کیسا ہوگا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا پہلا ہی میچ اتنا بڑا ہے. پاکستان انڈیا کے میچ آپ کھیلو گے اور اس کے بعد سیکنڈ میچ ہے. جی پہلے تو اگینسٹ امریکہ, سوری وہ پہلا امریکہ کے اگینسٹ ہے, لیکن ہمارا ایک اتنا بڑا میچ ہے اور وہ میچ کا آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ انڈیا کے اگینسٹ اچھا نہیں کر رہے ہوتے نا تو پریشر آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہو. ایگزیکٹلی. اور آن دا ادر ہینڈ پریشر انڈیا پہ بھی اتنا ہی ہوگا. وہ اس لیے ہوگا کہ فیوریٹ انڈیا ہے. فیوریٹ انڈیا ہے. فیوریٹ انڈیا ہے نہ صرف گروپ میں بلکہ اوور آل ورلڈ کپ کی. اوور آل ورلڈ کپ کے لیے فیوریٹ, مطلب ٹاپ 3-4 ٹیموں میں تو ہے, باقی اور بھی ٹیمز فیوریٹ ہیں. صحیح. تو مسئلہ بھیا یہ ہے کہ انڈیا پہ ہم سے زیادہ پریشر ہے, لیکن ہم پہ بھی کم پریشر نہیں ہے. اچھا, اب یہ ذرا بتائیں نا, اوپننگ کمبینیشن کیا ہونی چاہیے؟ بابر اعظم کو اوپنر آنا چاہیے. یار دیکھیں, اب آپ نے نا مجھے, اب سیریسلی جنہوں نے سب سے بڑی غلطی کی تھی نا شروع سے, جو فخر کو ہٹایا تھا. فخر تھرو آؤٹ اپنی کریئر میں فرینچائز لاہور قلندر سے, اور آپ جس طرح کی کرکٹ کھیلتا ہے نا وہ گیم چینج کر دیتا ہے 6 اوور میں, ہے نا. آپ کو ایک ایسا پلیئر چاہیے ہوتا ہے, دنیا میں ہر ٹیم کے پاس ایک ایسا پلیئر ہے جو پہلے 6 اوور میں تباہی مچا دے. تو فخر کو اب آپ نے اوپنر کھلایا ہی نہیں. آپ کیوں نہیں کھلایا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں آپ 4 نمبر کھلا رہے ہیں. سرکل کا سب سے اچھا استعمال فخر کر سکتا ہے, لیکن اب جس طرح سے دیکھا کہ جی لاسٹ میچ میں بھی پھر رضوان بابر آ گئے ہیں, تو مجھے لگتا ہے وہی ہوگا. پھر پلس بھائی امریکہ کے اگینسٹ بھی آپ جو میچ کھیلنے جا رہے ہو, یہاں وہ بنگلہ دیش کو مار کے ہیں انہی کنڈیشن میں. صحیح. تو آپ کو کھیلنی تو کرکٹ دیکھیں اچھی کھیلنی پڑے گی. اب کسی ٹیم کا پچز کے حوالے سے کیا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے امریکن پچز کو لے کر؟ دیکھیں اب اتنی کرکٹ تو وہاں ہوئی نہیں ہے, انٹرنیشنل کرکٹ. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ جی شاید جو وکٹ ہے اس پہ اتنے رنز نہ ہوں, وہ وہی 160-170 والی ہو. اب انڈیا پاکستان کا بھی میچ ہے, پاکستان کا میچ اور بھی ہے. اب اگر وہ بیٹنگ والی ہوں گی تو اس میں پھر آپ کو امریکہ والے کے اگینسٹ تو میرے خیال سے کوئی بھی مسئلہ نہیں آنا چاہیے. انڈیا والا میچ جو ہے وہ اس کے لیے وکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. اب خدا نہ خواستہ امریکہ کے اگینسٹ بہت برا کر دیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس میچ میں تو برابر بھی امریکہ کو نہیں آنا چاہیے. اب اتنی بڑی ٹیم ہے یار. اچھا, افتخار احمد کو لے کر کیا سوچ رکھتے ہیں آپ, کیونکہ وہ بھی ایک اچھے ہارڈ ہٹر ہیں؟ دیکھیے علی, مسئلہ پتہ ہے کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پی ایس ایل میں یہ لڑکے سارے پرفارم کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کرکٹ میں نا کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کر رہے. بالکل. یہ کنسسٹنٹلی پرفارم کریں نا تو پاکستان بہت اوپر چلا جائے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ 1-2 اننگز اچھی کھیلتے ہیں. بنیادی وجہ ٹیم مینجمنٹ کے آپسی اختلافات؟ نہیں, مجھے اختلاف سے زیادہ لگتا ہے کہ ہماری اپنی جو ایک صلاحیت ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنی ہے نہیں. صحیح. جس طرح سے کوئی بڑی ٹیمیں آتی ہیں نا تو ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں, اور یہ جو لوکل کرکٹ ہم کھیلتے ہیں اب اس کا اسٹینڈرڈ اتنا اچھا ہے نہیں. صحیح. جتنا ہم اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کھیل رہے ہیں, اسی لیے ہم پھنس رہے ہیں. بالنگ میں ہمیں ایشو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں جتنے پاکستان کے بڑے بولرز ہیں یہ ڈفرینٹ لیگز بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کی اتنی ہی مانگ ہے. آپ کے جو بیٹرز ہیں ان کی اتنی مانگ نہیں جتنے بالرز کی ہے. صحیح. تو وہ وجہ یہ ہے. ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس آپ ابھی بھی انہی پلیئرز پہ گھوم رہے ہیں. آپ کو عامر اماد کو واپس لانا پڑا, آپ کی کوئی بینچ اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کا پلان بھی نہیں ہے. ینگ لڑکے جو آ رہے ہیں, سائم آیا, باقی بھی ساتھ آئے, حارث آیا تھا ایک زمانے میں. بالکل. بٹ وہ بھی کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کر رہے. اس کا مطلب, اور یہ سارے پرفارم کر کے آئے ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹارز ہیں, اور یہ جب انٹرنیشنل کرکٹ میں آ رہے ہیں پھنس رہے ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں جا کے دیکھنا کہ ہمارے ملک میں جو کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اس کا اسٹینڈرڈ نیچے تو نہیں آ گیا ہے. اماد کی بھی آپ نے بات کی,
وہ دوبارہ آئے ہیں ٹیم میں. پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا, اب دوبارہ وہ ٹیم میں آ گئے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی باؤنسی پچز ہوتی ہیں عماد ہمیشہ فیل ہوئے ہیں. تو ویسٹ انڈیز میں بھی کافی حد تک باؤنسی پچز ہوتی ہیں, تو عماد ورلڈ کپ میں فروٹفل رہیں گے ہمارے؟ نہیں, ویسٹ انڈیز میں ایس سچ کوئی اتنی باؤنسی وکٹ نہیں, تھوڑا سا بال پھنس کے آتا ہے. لیکن عماد دیکھیں سی پی ایل وہاں کھیلتے ہوئے ہیں, کیریبین پریمیئر لیگ میں بڑی کرکٹ کھیلی انہوں نے, تو ان کو اس چیز کا سینس ہے. 20 اوور کی کرکٹ کے عامر ہو گئے, عماد ہو گئے, ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. اور عماد کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہاں پر نیا بال یہ اچھی کر سکتا ہے. صحیح. بیسیکلی دیکھیں عماد سے اگر آپ بیٹنگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا, آپ وہ بولنگ آل راؤنڈر ہے. صحیح. آپ کو وہ بولنگ کے ساتھ بیٹنگ میں بھی کچھ کر دے گا, لیکن آپ پورا نہیں چھوڑ سکتے. صحیح. شاداب ڈیلیور نہیں کر رہا, جو پرابلم پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی ہے. پھر آپ اسامہ میر کو لے کے نہیں گئے. صحیح. اب آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ ابرار اگر فٹ ہوگا, ہو سکتا ہے فٹ ہو انشاءاللہ, تو آپ ابرار کے ساتھ جائیں گے یا شاداب کے ساتھ جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں بالنگ میں اگر اسپنر نہیں بیچ میں روک پا رہا اور مار پڑ رہی ہے تو پھر وہی 200 کی بات ہوگی. اب مین چیز آ جاتی ہے وکٹ کیپر کون ہوگا. اگر ہم اعظم خان کی بات کریں تو جو انگلینڈ کے خلاف سیریز میں انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے, اگر یہی پرفارمنس ورلڈ کپ میں رہی تو میرے خیال میں گروپ میچز بھی جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے وکٹ کیپنگ کا جہاں تک بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو دوبارہ رضوان کے ساتھ آ جائیں. اگر اعظم پرفارم نہیں کر رہا ہے یا ایشو آ رہے ہیں تو آپ رضوان کے ساتھ آ سکتے ہیں. پھر بابر, اب دیکھیں ہوپ یہ رہا ہے کہ اب وہ آپ نے جو پہلے بات کی تھی, اب انہی 15 نے کھیلنا ہے. اب آپ نے ٹیم سلیکٹ کر لی ہے. اب اگر 1-2 میچ میں کسی پلیئر سے برا ہو گیا ہے تو اب آپ انہیں ہٹا تو نہیں سکتے نا. صحیح. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ شروع میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, اگر وکٹ کیپنگ بھی ہے تو رضوان کر رہا ہے, آپ کو عثمان کے ساتھ جانا پڑے گا, پھر آپ یا تو سائم کو استعمال کریں, جو بھی ہے. صحیح. لیکن آپ کو اب بیسٹ وکٹ کیپر کے ساتھ ہی جانا پڑے گا اپنے شروع کے میچز میں. اور بہتر ہے کہ رضوان کو ہی ہم جو ہے اس کے بعد اگر آپ 2-3 میچ جیت جاتے ہیں تو ایک آدھ میچ میں آپ ریسٹ لے سکتے ہیں, آپ اعظم کو دوبارہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں. یہ اعظم خان کے پاس ایسا کون سا ترک کا پتہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب اگر چلے وہ 2 میں نہیں کرائیں کیپنگ, تیسرے میں کرا لیں, تو کیا وجہ ہے اعظم خان کو کیوں بار بار چانس ملتا ہے؟ اچھا دیکھیں, مجھے نا اکثر میں بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں جو کچھ اعظم خان کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے, اس کے والد کے حوالے سے, جو بھی ہے, اس کے وزن, فٹنس, سب کچھ. اچھا میں ہمیشہ سے میرا جو تنقید رہتی ہے نا, وہ میری رہتی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور آپ مجھے پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں. صحیح. بھائی آپ نے اسے سلیکٹ کیا نا اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, تو ہم اعظم پہ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ اعظم کی یہی فٹنس سے وہ لیگ کرکٹ بھی کھیلتا ہے, اعظم اسی پہ پی ایس ایل بھی کھیلتا ہے, اسی پہ وہ کیپنگ کرتا ہے. صحیح. آپ کا جو کھلانے والا ہے اگر وہ اس کا اتنا کانفیڈنس اس کے اوپر ہے تو سوال سارا اس سے ہونا چاہیے نا کہ بھائی وہ سلیکٹ کر رہا ہے. آپ کوئی بھی بیسس بنا لیں کہ جی اس کا بیٹا ہے, اس کا چچا ہے, اس کا بھتیجا ہے, بٹ جو کھلا رہا ہے اس سے سوال کرو نا بھائی. آپ رادر کے آپ اگلے کو اس کے اوپر تنقید کا وہ بنا دیتے ہیں, جو سلیکٹرز ہیں ان سے کیوں نہیں سوال کر رہے ہیں, ان پہ کیوں نہیں تنقید ہوتی. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے جو اعظم خان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے مڈل آرڈر میں کوئی تیاری تو کی نہیں. صحیح. آپ اور کوئی گنا نہیں پا رہے نا. ایک سلمان علی آغا تھا, پھر آپ نے عثمان سے کمٹمنٹ کر لیا کیونکہ وہ یو ہی چھوڑ کے آیا تھا. بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اب سی پی ایل میں اعظم بہت تگڑا کھیلا ہے, ویسٹ انڈیز کا اس کا ایکسپیرینس تھا, پھر پی ایس ایل میں بھی وہ اچھا کھیل گیا تھا, تو آپ نے ایک بیسیکلی رسک لیا کہ ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں مڈل آرڈر میں یا 6 نمبر پہ یہ مار دھاڑ کر لے گا. صحیح. اب لیکن جب وہ پاکستان سے کھیل رہا ہے تو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر رہا, اور وہ آپ نے 2-3 سیریز میں دیکھ لیا تھا. بالکل. لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کر سکتا ہے, تو پھر ورلڈ کپ کے بعد بات کریں, پھر انہی سے بات کریں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے. وہ تو نتائج بتا دیں گے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا اب رضوان کی بات کر لیتے ہیں. اگر کیپنگ کرتے ہیں بیٹنگ آرڈر کیا ہونا چاہیے ان کا؟ دیکھیں رضوان, میں سمجھتا ہوں کہ رضوان جس طرح سے کھیلتے ہیں نا تو وہ اسی طرح سے کھیلیں گے. اب ڈیسائیڈ بابر نے کرنا ہے کہ ان سے اوپن کروانا ہے, کیونکہ بابر اور رضوان اوپن کریں گے نا تو اگر 10 میچ کھیلیں گے تو 8 میں لمبا اگر یہ کھیلتے ہیں تو آپ وہی 160-170 پہ کھڑے ہوں گے. بالکل. ٹھیک ہے.
تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے بالر کتنے پہ آپ کو بچا سکتے ہیں ان کنڈیشن میں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو رن چیز کرنے ہیں اس میں آپ نے کیا اوپننگ کے ساتھ جانا ہے, اور آپ نے ٹارگٹ جو سیٹ کرنا ہے اس میں کس بیٹنگ کے ساتھ جانا ہے. بابر کیا رضوان کو لے کر کمفرٹ زون محسوس کرتے ہیں, یہ لگتا ہے آپ کو, جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ رضوان کو ہی اپنے ساتھ اوپنر لے کے جاتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نا سوال یہ پچھلے 4-5 سال سے دونوں ہی کھیل رہے ہیں ماشاء اللہ. مسئلہ ہماری یہ ہے کہ ہم سوال کوئی نہیں کرتا کسی سے, آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے, چاہے وہ بابر کی بات ہو یا کسی کی بھی. آپ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا 20 اوور کی کرکٹ میں ابھی بھی 160 والی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے؟ بالکل نہیں. جب نہیں کھیلی جا رہی تو آپ کے پاس اور کیا آپشن موجود تھے؟ اب جو آپشن موجود تھے ان کو صحیح معنوں میں اپارچونیٹی دی گئی؟ نہیں دی گئی نا. اور نہیں, کچھ کو دی بھی گئی, جیسے سائم کو آپ نے دیا. فخر اگر آپ کا بیسٹ اوپننگ بیٹسمین تھا تو وہ کیوں نہیں T20 میں اوپن کر رہا؟ تو وہ ایک اچھا پلیئر ہے, اچھا انسان ہے, سب کچھ ہے, وہ 4 نمبر پہ کھیلنے کو تیار ہے, لیکن آپ کے پاس بیسٹ کیا تھا؟ ساتھ ساتھ علی باقی بھی جو کرکٹ چلانے والے لوگ ہیں انہوں نے اس طرح سے یہاں بینچ اسٹرانگ نہیں کی. لیکن ایک چیز یہ بھی تو دیکھیں نا, وہاب ریاض انگلینڈ میں موجود تھے بینگ اے چیف سلیکٹر, وہ وہاں پہ موجود ہیں. ابھی ورلڈ کپ میں بھی وہ وہاں موجود ہیں, امریکہ میں بھی موجود ہیں. تو ٹیم میں کون سا کھلاڑی کس نمبر پر کھیلے گا, 11 کھلاڑی کون سے ہوں گے, یہ صرف اکیلے بابر اعظم کا فیصلہ ہوگا یا چیف سلیکٹر وہاب ریاض صاحب کا بھی اس میں کوئی دخل ہوگا؟ دیکھیے بابر ایز اے کیپٹن اس کی کافی زیادہ اس کے ڈیسیجن میکنگ میں حصہ ہوتا ہے. صحیح. ساتھ ساتھ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو پرابلم ہمارے ملک میں ہوئی نا, کہ ہم نے اپنی بینچ اسٹرانگ نہیں کی. اپنی جو میں آپ سے کرکٹ کا جو اسٹینڈرڈ کی بات کر رہا تھا وہ نہیں ہوئی. اس کا میرے سوال کا جواب ٹیم سلیکشن میں ہی ہے. عثمان خان UAE چلے گئے تھے, عامر ریٹائر ہو گئے تھے, اماد ریٹائر ہو گئے تھے. اب اگر 15 میں سے آپ 30 لڑکے, یعنی کہ آپ تقریباً 20% 22% آپ کی جو پرسنٹیج ہے پلیئرس کی, وہ آپ کو وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے سسٹم میں کھیل ہی نہیں رہے. صحیح. تو یہ آپ کا ایک سب سے بڑا ایک بیسیکلی سوال ہے آپ کے کھیل چلانے والوں پہ کہ وہ کیا کرتے رہے 5 سال سے. بالکل 5 سال میں کیا ہوتا رہا وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. ابھی PCB نے ایک فیصلہ کیا ہے, گیری کرسٹن کو لے کر آئے ہیں T20 کا کوچ. کچھ امیدیں ہیں آپ کو, کچھ بہتری آنے کا امکان ہے, کچھ لڑکوں کی تھوڑا ٹیکنیکل جو فالٹس ہیں وہ صحیح کر سکیں؟ علی ہمارے یہاں نا یہی سمجھ نہیں آ رہا ابھی تک کہ کوچنگ جو ہے نا وہ جونیئر لیول پہ ہوتی ہے. آپ اور میں پروگرام کر رہے ہیں نا, تو ہم دونوں کر رہے ہیں, کوئی بتانے والا کوئی گائیڈ کرنے والا, اس نے آن کیا اور ہم شروع ہو گئے. بالکل, کیونکہ ہم پروفیشنلز ہیں نا, اب ہم کر رہے ہیں 10-10 سال سے. تو یہ لڑکے بھی موسٹلی 10-10 سال سے کھیل رہے ہیں. ان کو کوئی کوچ ایسا نہیں چاہیے ہوتا ہے. جب یہ لیگ کرکٹ میں جاتے ہیں سارے, وہاں اینڈی فلار, یہ عاقب جاوید, مشتاق, یہ جتنے بھی سارے باہر بڑے بڑے کوچز ہوتے ہیں, یہ کہ یہ سکھاتے ہیں بیٹ تمہارا ایسے نہیں آ رہا, بال نہیں آ رہی. یہ بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے کہ کوچ یہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا. صحیح. کوچ جو ہے نا جو آپ کے اندر سے ہی کچھ نکال سکتا ہے, لیکن اگر آپ کے اندر اتنا کچھ نہیں ہے تو وہ کیسے نکالے گا؟ صحیح ہے. آپ کتنا ہی فورن کا کوچ اگر آپ کو لگانا ہے تو نیچے بچوں پہ کام کرائیں تاکہ وہ بڑے پلیئر بن کے نکلیں. لیکن نیچے سے بھی تو ہمارے پاس بہتر پلیئر نہیں آ پا رہے ہیں نا. وہی تو سوال ہے بھیا, کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کے سسٹم کیوں نہیں پلیئرز نکال رہا؟ کیا سسٹم میں فلاز ہیں؟ ابھی بھی انہوں نے 3,000-4,000 میچز کی بات کر رہے ہیں. یہ سیزن جو ہوتا تھا نا, اپریل سے لے کے اگست تک ہماری کرکٹ نہیں ہوتی تھی. صحیح. اب اس زمانے میں گرمی, اس میں گرمی بھی نہیں ہوتی تھی. اب آپ کے اپریل میں بھی کرکٹ ہو رہی ہے, مئی میں بھی کرکٹ ہو رہی ہے, گریڈ 2 کرکٹ ہو رہی ہے. غلیظ گرمی میں آپ کرکٹ کھلا کے کرکٹر کہاں نکال رہے ہیں. اور یہاں تک ہوا ہے کرکٹ میں, آپ کو بتاؤں کہ PCB کا اب یہ 2 ڈے ٹورنامنٹ ہوا جو PCB کرا رہا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ. پہلے دن 11 آئے, اگلے دن 6 لڑکے نہیں آئے, 7 لڑکے نہیں آئے. اچھا. ارے گرمی ہم نہیں آ رہے کھیلنے. اچھا چلیں بالرس کی بات کر لیتے ہیں. شاہین شاہ افریدی کتنے بہتر ثابت ہوں گے, محمد عامر کتنے بہتر ثابت ہوں گے, پیسر زیادہ مطلب ہمارے لیے بہتر رہیں گے یا اسپنرس؟ دیکھیے پیسرز جو آپ کے ہیں نا وہ دنیا کے بہترین پیسرز ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے پیسرز سے ہی امید ہے کہ پیسرز ڈیلیور کچھ ایسا کر دیں گے کہ آپ کا چانس بن جائے. آپ دیکھ لیں نا, انگلینڈ کے اگینسٹ بھی دیکھ لیں, شاہین آپ کو پتہ ہے پہلا بال بھی اس کی جگہ پہ پڑتا ہے. بالکل ایکسپیرینسڈ ہے. حارث نے بڑی اچھی گیندیں کی واپس آ کے. عامر بڑا ایکسپیرینس بالر ہے. نسیم تھوڑا سا اچھا نہیں کر پایا, لیکن یہ 3 بالر تو آپ کے پکے ہیں. ساتھ ساتھ اماد مجھے پتہ ہے آپ پھنس رہے ہیں اس وقت تھوڑا سا شاداب پہ
اور نسیم کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہوگا. بٹ بولنگ اوور آل آپ کی میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. حارث رؤف سے سیٹسفائیڈ ہے؟ نہیں کب ابھی جو ریسنٹلی بال کی واپس آ کے اچھی بال کی نا اس نے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا ابھی. لیکن اصل میں میں نے دیکھا شروع کے اوورز تو پھر بھی بہتر کراتے ہیں, آگے کے جو تیسرا یا چوتھا اوور ہے اس میں گرپ لوز کر جاتے ہیں. ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے میرے بھائی کہ کرکٹ اب 220 230 کی ہو رہی ہے. اچھا, مار سب کو پڑ رہی ہے بھائی. کون دنیا کا بالر ہے جو نہیں کٹ رہا؟ گڈ لین بھی تو بالنگ دو بھائی 250 رن آئی پی ایل میں بن رہے ہیں. آپ کے جو ابھی ویسٹ انڈیز جو سیریز کھیلی ہے اس میں دو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بال بھی تو ہاف والی ہوتی ہے, 6 بالوں میں سے 4 جو. سر میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کو بھی کر لیں 220 سے زیادہ رن نہیں دیں گے یہ بالر. آپ کے کوئی 1-2 میچ ہوں گے, موسٹلی میچز میں 200 کے قریب یہ گیندیں دے کر رن دیں گے. آپ کے پاس بیٹنگ کیوں نہیں ہے 200 بنانے والی؟ صحیح, ایک آدھ بالر سب کو مار پڑتی ہے بھائی. T20 ہے ہی بیٹنگ کے لیے, ہم جاتے ہی دیکھنے چھکے ہیں. یعنی کہ تو ہمارا پرابلم ہے جو شروع سے نہیں لوگ ریئلائز کر رہے کہ بھائی پرابلم ساری یہ ہو رہی ہے کہ ہم ہمیشہ بالرز پہ ڈال کے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ جانا چاہیے ہر میچ میں. بالکل 4 کے ساتھ جائیں آپ. اب آپ جیسے آپ لاسٹ میچ میں دیکھیں 4 فاسٹ بالر کے ساتھ جائیں. نیا بال آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر نسیم نہیں کر رہا تو بیچ میں اسے لے کے آ جائیں. دیکھیے ایک آدھ جب 4 فاسٹ بالر ہوتے ہیں نا, یہ 2 آپ کے آل راؤنڈر شاداب اور اماد کھیل جاتے ہیں, اس میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کے 6 بالر ہیں. صحیح, 6 بالر سے آپ نے 20 اوور کروانے نا, 1-2 بالر نکل جاتے ہیں اور پھر برا دن ہوتا ہے تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اوور آل آپ کی بالنگ اچھی ہے. اچھا فواد بھائی, ابھی آپ نے سلیکشن کی بات کی تھی, یہ بتائیے گا کہ سلیکشن میں اس وقت کس کی مرضی چل رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, وہاب ریاض کی مرضی چل رہی ہے یا پھر اس وقت کیپٹن کی مرضی چل رہی ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے سے زیادہ طاقتور وہاب ریاض اس وقت ہو رہے ہیں یا پھر بابر اعظم ہو رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ کوئی آدمی بات نہیں کر رہا تو سارا اچھا یا برے کا جو بھی الزام آئے گا یا تعریف ہوگی وہ سب کی ہوگی. صحیح, وجہ یہ ہے کہ اب وہاب بھی ہیں اس میں, محمد یوسف بھی ہیں, بیچ میں آپ نے اتنی دیر سلیکشن میں کی, ٹیم اناؤنس کرنے میں, پھر کپتان مجھے نہیں لگتا کہ اس کی مرضی کی ٹیم نہ ہو تو وہ خاموشی سے اس ٹیم کو لے لے گا. تو سبھی کی مرضی ہے اور لڑکے آپ نے 1-2 ہی اوپر نیچے کیے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اسٹ کون اپنے آپ کو زیادہ کرا رہا ہے, بابر اعظم کرا رہے ہیں وہاب ریاض؟ اچھا بابر کپتان تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ خود اتنا بڑا پلیئر ہے, تو بابر اور وہاب کی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ تو ہے. اچھا, یہ تو مجھے لگتا ہے. ایک آدھ پلیئر پہ کچھ کمپرومائز آدمی کر لیتا ہے, لیکن 90% تو پلیئر پہ سب اگری کرتے ہیں. اچھا, محسن نقوی صاحب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. چیئرمین پی سی بی ہیں, وہ بھی بڑے وزٹ کرتے رہتے ہیں. اور دوسری چیز ایک یہ بھی میرے بڑی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں کہ تنخواہ نہیں لیتے. یہ مطلب ایسا کون سے لوگ ہوتے ہیں جو بنا تنخواہ کے کام کرتے ہیں؟ اچھا مجھے نا اس میں بڑی پریشانی رہتی ہے علی. اب یہ ابھی سے نہیں ہے, جب سے یہ ہوا ہے نا کہ آنرری. کیوں آنرری بھائی اگر آپ آنرری سارا کچھ کر رہے ہیں تو آپ پھر اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. پھر اگر آپ نے کرکٹ تباہ کر دی یا خراب کر دی, آپ کہیں گے جی میں تو پیسے نہیں لے رہا تھا. میں کہتا ہوں بھائی آپ پیسے دو, پیسے دے کے بندہ رکھو تاکہ اس سے سوال تو ہو. صحیح بات ہے. آپ ہر بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو اپنے اس سے جا رہا ہوں, اس سے جا رہا ہوں. پھر پلس یاد یہ ہے کہ آنرری ہے تو بٹ یہ جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو ڈیلی الاؤنسز مل رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی تو ایک کاسٹ ہے نا. بالکل. آپ پچھلے ایک چیئرمین آئے تھے تو اپنی فیملی کے ساتھ بزنس کلاس میں ٹریول کر رہے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی. دیکھیے پاکستان کرکٹ میں اور باقی کھیلوں میں فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو آپ کو آئی سی سی سے پیسے مل جاتے ہیں, پھر ایک پی ایس ایل شروع ہو گیا جہاں سے آپ کو پروفٹ مل جاتا ہے. اگر انہیں خود چلانا ہوتا نا, یہ ہاکی, کشتی اور باقی ساری چیزوں کی طرح بند ہو چکا ہوتا آپ کا بورڈ. صحیح. کیونکہ آپ ریونیو جنریٹ کرنے کی آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کو بنے بنائی چیزیں آ رہی ہیں. اور بہت سے لوگ ہمارے یہاں جو آ کے کہتے بھی ہیں نا کہ جی حکومت کا پیسہ کھا گئے, ملک کا پیسہ کھا گئے. تو ملک کا پیسہ نہیں ہے. صحیح. اس میں اصولی طور پہ کرکٹ بورڈ کسی کو جواب دہ نہیں ہے, نہ وہ جو پارلیمان انہیں بلاتا ہے یا باقی سارے. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم یا صدر کے بھی جو انڈر آتا تھا نا, پہلے صدر کے وزیر اعظم کے, اسے بھی ختم کریں. آپ طریقہ کار دنیا میں جو چلانے کا ہے ایک باڈی بنائیں, اس کا ایک چیک کوئی طریقہ کار بنا دیں. اور آنیسٹلی پرائیویٹ سیکٹر سے آپ جب تک لوگوں کو نہیں لائیں گے نا, جن کو یہ ٹارگٹ دیا جائے گا کہ آپ نے خود پیسے جنریٹ کرنے, ریونیو جنریٹ کرنا ہے, صحیح, تب تک بورڈ کی سچویشن نہیں ہوگی. اور ابھی میں کسی سے بات بھی کر رہا تھا
اب بہت سے ملکوں نے, کیونکہ کرکٹ پھیل رہا ہے, اولمپکس میں بھی آ رہا ہے, بالکل. آپ دیکھیں ابھی جو ملک کھیلیں گے نا, جو یوگینڈا ہو گیا, تو آپ کا عمان ہو گیا, تو آپ کینیڈا, امریکہ, میجورٹی اب آپ کو پاکستان کی نکلے گی. اب بہت سے ملکوں میں کچھ دنوں میں وہ اپنے پاسپورٹ بھی اسپورٹس کے شروع کر دیں گے, کیونکہ اگر آپ پاسپورٹ لے لیتے ہیں تو اگلے دن کھیل سکتے ہیں. باقی آپ کو ایسوسیٹ کنٹری میں 3 سال کے بعد ہوتا ہے. تو اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا, آپ کو پلیئر نہیں ملے گا, آپ کو پلیئر نہیں ملے گا. آپ پلیئر کی بات کر رہے ہیں تو میں اگر بابر اعظم اور اگر محمد رضوان یا 3-4 اور پلیئرس اگر دیکھا جائے, اگر یہ اسکپ ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس تو پلیئرز ہی نہیں ہیں. وہی وجہ ہو رہی ہے نا, لڑکے جو ہیں نا ان کا ٹرسٹ لیول جو ہے بورڈ پہ اور سسٹم پہ نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی ریسنٹلی بتا دوں 7-8 لڑکے پہلے بھی جا چکے تھے, پھر امریکہ نکل گئے. اب امریکہ میں کرکٹ اتنی پروموٹ ہو رہی ہے, برین ڈرین کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا, آپ کی ہماری فیلڈ سے لوگ, کوئی سعودیہ چلا جاتا تھا, تو کوئی انگلینڈ چلا جاتا تھا, کوئی باہر. اب کھلاڑیوں کا یہی ہونا ہے, امیگریشن پروسیس میں پازیٹیو لسٹ میں کہیں کرکٹ نہ آ جائے. جناب, اور پیسے بہت زیادہ کرکٹ میں آ گئے ہیں. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ہر ملک کی خواتین کی ٹیم ہے, ہر ملک کی مردوں کی ٹیم ہے. ACC بہت ایکٹیو ہو گیا ہے, ساتھ ساتھ ICC. تو اب یہ اتنے سارے ملک جب کرکٹ کھیلیں گے, اور جب امریکہ میں ہو گیا, اولمپکس میں ہوگا, کھیل خود بخود بڑھے گا بھائی. صحیح. آپ دیکھیں نا یار, آدھی دنیا دیکھ رہی ہے, انڈیا, پاکستان, ان سب ملکوں کی آبادی لگا لیں آپ, آدھی دنیا سے زیادہ مشہور ہو گیا, پیسہ خوب آ گیا. کرکٹ تم ہاکی بھی دیکھتے ہیں, لیکن جو پیسہ آ گیا ہے نا, یہ جو لیگ کرکٹ آ گئی ہے 10 اوور 20 اوور, اور گھوم پھر کے اب اس پہ ہی سارا کچھ ہو جائے گا. تو آپ کو میں ابھی سے کہہ رہا ہوں سب سے کہ بھائی پلیئر بچاؤ, پلاننگ کرو مستقبل کی. آپ دیکھ چکے ہو اسی ہاکی میں ہم راج کرتے تھے, اور پھر ہم کوالیفائی نہیں کر پا رہے ہیں ورلڈ کپ اور اولمپک جیسے ایونٹس کے لیے. یہ آپ کے ساتھ کرکٹ میں بھی ہوگا, آپ ریئلائز نہیں کر رہے ہو. یہ سب وہی بات کر رہے ہیں نا کہ نہیں جی آ جائیں گے یار, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور کرکٹر تو رکتا ہی نہیں ہے. کیا ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ PSL سے نئے لڑکے مل جائیں گے؟ نہیں, آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لڑکے اتنی کرکٹ ہوتی ہے مل ہی جائیں گے. صحیح. لڑکے آپ کو مل جاتے ہیں. اب مجھے کوئی بتا دے, لیجنڈز نہیں ملیں گے, لیکن میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آپ پلیئر گنا دیں کہ جو آپ کہہ دیں 10-10 سال کھیلیں گے, کیونکہ کرکٹ بہت ہو گئی ہے, فٹنس بہت امپورٹنٹ ہے. لڑکا جو ہے وہ اس کو عقل ہی نہیں ہے کہ کتنی کرکٹ کھیلنی ہے, کتنی چھوڑنی ہے. وہ بھائی جیمز اینڈرسن, اسٹوارٹ براڈ, دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ سب سوچ رہے ہیں کہ کتنی کھیلنی ہے, کتنا رکنا ہے, پھر کون سی لیگ کرکٹ کھیلنی ہے, کون سی نہیں کھیلنی ہے. یہ جلدی میں پڑا ہے, یہ تو ٹیپ بال بھی پیسے کے لیے کھیلنے چلا جاتا ہے. چلیں اب وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں. اب ذرا یہ بتا دیجیے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان گروپ میچز میں کس کس کے خلاف بآسانی جیتنے میں کامیاب رہے گا, اور کہاں میچ پھنس سکتا ہے؟ انڈیا کے انگیز تو یقین بہت زیادہ ٹف میچ ہوگا. دیکھیے مجھے نا 4 فیوریٹ جو میری لگ رہی ہے نا سیمی فائنل کی, اس میں مجھے ایک ویسٹ انڈیز لگ رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. انگلینڈ لگ رہی ہے. صحیح. آسٹریلیا لگ رہی ہے. صحیح ہے. اور انڈیا لگ رہی ہے. پاکستان کا نام نشان نہیں دکھ رہا. پاکستان مجھے نظر نہیں آ رہا. میری خواہش ہے کہ میں اللہ کرے غلط ثابت ہوں. سپر 8 میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں وہ سب, لیکن سیمی فائنل کی بات میں پھر بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ کی قسمت وہ ہارا, بارش ہو گئی, یہ ہو گئی, تو اب اس کو تو میں نہیں کر سکتا. لیکن اوور آل اگر آپ کرکٹ دیکھیں نا تو اس میں 4 ٹیمیں یہ نظر آ رہی ہیں, جبکہ میں نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ کو بھی اوپر دیکھ رہا ہوں. اچھا. پاکستان کو 7ویں نمبر پہ میں دیکھ رہا ہوں اوور آل ان ٹیموں کے. اس میں وہ بھی میں اس صورت میں کہ پاکستان اچھی کرکٹ کھیلتی ہے تو, ورنہ پاکستان کرکٹ اچھی نہیں کھیل رہا, اور ہم لگاتار کرکٹ کھیل رہے ہیں. مجھے تو ابھی ایک اور خوف یہ ہے کہ آپ کے کچھ کھلاڑی پھر انفٹ ہوں گے. اچھا. ڈیورنگ دا ایونٹ انڈیا کے خلاف جو میچ ہوگا ون سائیڈڈ لگتا ہے یا ذرا ٹف میچ ہوگا؟ دیکھیں انڈیا کے اگینسٹ ہمارا ایک ہی چانس ہے جو ہمارا پہلے بھی تھا. 160 اگر ہمیں کرنے ہوں گے تو ہم 160-170 کے قریب ہم جیت جائیں گے, اور جیت سکتے ہیں. اچھا, اگر انہوں نے بنایا جیت سکتے ہیں. صحیح ہے. نہیں, اگر انہوں نے بنائے اور ہم نے روک لیا انہیں, صحیح. اسی طرح کہ اگر ہم 170 کرتے ہیں اور ہماری بالنگ اچھا کر دے, تو میں ٹوٹلی بالنگ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں اگینسٹ انڈیا. پلس انڈیا پہ بھی پریشر بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ فیوریٹ ہے, اور انڈیا میچ بعض وقت کہیں نہ کہیں برابر ہو جاتا ہے. لیٹ سی. لیکن اوور آل انڈیا کی جو ٹیم ہے, جو ان کی تیاری ہے, جس طرح سے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, میں انہیں فیوریٹ ہی قرار دوں گا. پرسنٹیج کتنی رکھیں گے انڈیا کی؟ 60-40. 40 پاکستان کی, 60 انڈیا کی. اور اگینسٹ آئرلینڈ؟ نہیں, اس میں تو میں سب کو پاکستان کو ہی دوں گا. پاکستان اب کیونکہ اب وہی والی بات ہے کہ اب آپ
جیسی کرکٹ کھیلی ایسی کر جائیں تو نہیں ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ سب میں پاکستان کو 80-20 دوں گا. 20% دے رہا ہوں اصولاً, وہ بھی برا کھیلیں اس لیے, ورنہ تو 20 بھی. سیمی فائنلسٹ میں آپ نے پاکستان کا نام نہیں لیا, لیکن پھر بھی چانسز لگتے ہیں سر. مجھے امید ہے کہ میں غلط ثابت ہوں, اور ایک صورت میں مجھے چانسز لگتے ہیں جو آپ نے بات کی تھی نا انیشلی کی, جس قسم کی وکٹیں ویسٹ انڈیز میں, اگر وہ ویسی ہی رہتی ہیں نا کہ بیٹنگ فرینڈلی نہیں ہوتے اور 160-70 والا اور اسپنر چل پھنستی ہے بال, صحیح, تو آپ بن جاؤ گے, کیونکہ آپ اسی حساب کی کرکٹ کھیل رہے ہو, کیونکہ ہمارا ٹرمپ کارڈ بالنگ جہاں 90 رن بنیں گے وہاں ہم پھنسیں گے. صحیح. چلیں, بہت شکریہ فواد بھائی, آپ کو ایک دفعہ پھر ہم جو ہے وہ زحمت دیں گے, اور یقیناً پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہوگا وہ یقیناً دھڑکنیں تیز کرے گا, اور امید ہے ناظرین کہ پاکستان انڈیا کے خلاف میچ لازمی جیتے اور ورلڈ کپ میں بھی جو ہے وہ اچھا پرفارم کرے. السلام علیکم.